بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. تھوڑا جا زیادہ کر دو اندر اور تھوڑا. پچھلے دو خطبوں میں میں نے اس عنوان پر گفتگو کی تھی مصائب اور مشکلات میں تکلیفوں اور غموں میں پکار کے لائق غائبانہ پکار کے لائق اگر کوئی ہستی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے. ہر قسم کا سوال، درخواست اللہ ہی کے حضور ہونی چاہیے. یہ جو غائبانہ پکار ہے اسے قرآن نے عبادت قرار دی. اور عبادت کے لائق صرف آج کے خطبے میں میں کوشش کروں گا کہ دو باتیں آپ کو سمجھاؤں. میرے مستقل مقتدی اور مجھے سننے والے وہ تو فوراً اور آسانی کے ساتھ میری بات کو سمجھ جائیں گے. کوئی نئے احباب تشریف لائے ہوں جنہوں نے پہلے کبھی مجھے نہ سنا ہو، تو میں بڑے ادب کے ساتھ ان سے گزارش کروں گا
کہ وہ بالکل دل صاف کر کے سنجیدگی کے ساتھ میری گفتگو کو سنیں۔ قرآن و سنت کے مطابق ہو تو مان لیں، نہ مانیں تو آپ کی قسمت، منوانا ہماری ذمہ داری نہیں۔ وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمے ہے پہنچا دینا۔ یہ جو دعا ہے اور یہ جو مانگنا ہے اور یہ جو اللہ کے حضور سوال پیش کرنا ہے اور یہ جو مصائب میں اور مشکلات میں پکارنا ہے، یہ ڈائریکٹ براہ راست اللہ سے ہونا چاہیے۔ دعا میں اور پکار میں کسی کا وسیلہ، واسطہ، طفیل، صدقہ، فلاں کے صدقے سے میری دعا کو قبول کر، اور فلاں کے وسیلے سے میری دعا کو مان، شریعت اسلامیہ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ میں کچی باتیں کہنے کا عادی نہیں، اور بغیر دلائل کے گفتگو کرنا میرا مزاج نہیں۔ آپ جتنے احباب یہاں موجود ہیں، آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بولیں کہ قرآن نے جتنی دعائیں سکھائی ہیں اور آپ کو یاد ہیں، پڑھو۔ شاباش، جتنی یاد ہیں پڑھو۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرۃ حسنہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ رب اجعلنی ربنا اغفر لی۔ مجھ پر اعتماد کریں، نہیں اعتماد کرتے ہو تو قرآن پڑھیں۔ جتنی دعائیں قرآن نے سکھائی ہیں، کسی ایک دعا میں بھی واسطہ، وسیلہ، طفیل، صدقہ دور دور تک اس کا نشان نہیں۔ ہر دعا شروع ہوتی ہے ربنا ربنا ربنا۔ آئیے قرآن کے بعد دلائل میں دوسرا نمبر ہے میرے مصطفیٰ کے فرمان کا صلی اللہ۔ حدیث کی تمام کتابوں میں ایک باب موجود ہے، باب الدعوات، کتاب الدعوات۔ اس باب میں وہ ساری دعائیں ذکر ہیں جو میرے آقا نے مانگی۔ کسی صحابی کو مانگنے کا حکم دیا،
ہر حدیث کی کتاب میں یہ باب موجود ہے اور اس میں میرے آقا کی تلقین کردہ دعائیں موجود ہیں. میں خانہ خدا میں ہوں، جمعے کا دن ہے، باوضو ہوں، کسی ایک دعا میں بھی میرے آقا نے کسی واسطے، وسیلے، طفیل، صدقے کا ذکر نہیں کیا. ہر دعا شروع ہوتی ہے ربنا اللہم. کسی ایک دعا میں بھی وسیلے کا ذکر ہو. جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں پڑھ لو. مسجد میں آنے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، گھر میں آنے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، سواری پہ سوار ہونے کی دعا، اترنے کی دعا، سفر کی دعا، لیٹرین میں جانے کی دعا، نکلنے کی دعا، بستر پہ آنے کی دعا، صبح اٹھنے کی دعا، چاند کو دیکھ کے دعا مانگنے کا حکم وہ دعا. جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں پڑھو. کسی دعا میں واسطے اور وسیلے کا کوئی ذکر نہیں. ایک نابینا صحابی کی روایت آپ کو پیش کریں گے. مجھے معلوم ہے کہ میرے خط کے جواب میں وہ کیا لکھیں گے، تو پھر میں جواب پہلے بتاؤں نا. ایک نابینے کی دعا کا ذکر کریں گے کہ وہ نبی پاک کے پاس آیا اور نبی پاک نے فرمایا بھی میرے واسطے سے دعا مانگ. اس کا یہ معنی نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک بھی دعا مانگ رہے ہیں، وہ نابینا بھی دعا مانگ رہا ہے، اور نابینا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، یا اللہ میرے نبی جو میرے لیے شفاعت کر رہے ہیں تو اس کو قبول فرما. اس میں وسیلے کا نہیں ہے. اب تھوڑی سی بات میں علمی بات ہو جائے گی، لیکن اللہ کرے میں بات سمجھا لوں. مصیبت یہ بن گئی ہے، پرابلم یہ ہے کہ لوگوں نے اردو کا وسیلہ اور عربی کا وسیلہ ایک سمجھ لیا ہے. یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ عربی میں بھی استعمال، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے. اردو میں استعمال ہوتا ہے ذریعہ، ذریعے کے معنی میں، واسطہ، واسطہ، چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی، یہ اردو میں ہے. عربی میں وسیلے کا کیا معنی ہے؟ یہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں. کوئی آپ کے سامنے سورت مائدہ کی آیت نکالے اور وہ کہے یہ دیکھو، بندیالوی کہتا ہے وسیلہ کوئی نہیں، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف جانے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں کیا کرو. تو وہ کہیں گے یہاں تو وسیلے کا ذکر ہے، ڈھونڈو. تو یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ جو عربی کا الوسیلہ ہے نا، اس کا معنی ہے تقرب. کیا؟ قرب، قرب، نزدیک ہونا. خدا گواہ ہے متقدمین مفسرین جو ہیں، 3 صدی کے مفسر، پھر 6 صدی کے مفسر، پھر 11ویں صدی کے مفسر، پھر 13ویں صدی کے مفسر، جنہوں نے عربی میں تفسیریں لکھی، اور اس کے بعد ہمارے بر صغیر میں جتنے دیوبندی علماء نے تفسیریں لکھی اور جتنے بریلوی علماء نے تفسیریں لکھی. میں نے بڑی بات کہہ دی. جتنے اہل حدیث علماء نے تفسیریں لکھی، دیوبندی علماء نے تفسیریں لکھی، بریلوی علماء نے تفسیریں لکھی. یہ بھیرے کے پیر کرم شاہ صاحب نے تفسیر لکھی، ضیاء القرآن اٹھاؤ، وہ تفسیر اٹھاؤ، علماء بریلویہ کی تفسیریں اٹھاؤ. سب نے معنی کیا ہے کہ الوسیلہ کا معنی ہے ایمان کے ذریعے اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا. یہ معنی ہے وسیلے کا. ذریعہ والا معنی نہیں ہے.
بھئی دعا مانگو تو کسی کا وسیلہ پیش کرو، نہ، سمجھ آئیے آپ کو الوسیلہ کیا ہے؟ تقرب، قرب الہی، کس کے ذریعے؟ ایمان کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ اعمال صالحہ کے ذریعے، التقرب الی اللہ بالایمان وبالاعمال الصالح۔ اب آؤ آیت کا معنی میں اب کروں گا، آپ کو لطف آ جائے گا، اسی آیت کا معنی اب کرنے لگا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، کیا چیز آ گئی؟ ایمان۔ شاباش شاباش، اللہ سے فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں کیا کرو؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان کے ذریعے، تقوی کے ذریعے اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرو۔ یہ میں نے اس آیت کا، آپ نے عربی والا وسیلہ اردو میں استعمال کر لیا اور لوگوں کو پاگل بنا دیا۔ الوسیلہ کا میں نے قرب۔ آج تیسرا رمضان کا جمعہ ہے، میں توحید پر گفتگو کر رہا ہوں، بس الوسیلہ ہی کے سلسلے میں میں ایک بات عظمت مصطفیٰ پہ بھی کہنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار میں ہوں گا۔ آگے میرے نبی کی عاجزی دیکھو یار، اتھے بندیاں نو کوئی صفت لب جائے وہ کھلوندے کدائی نہیں۔ میرا نبی کہتا ہے ولا فخرا، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ یوم القیامہ ولا فخرا، حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہو۔ معمولی جھنڈا ہے؟ ہر نبی کو اللہ ایک جھنڈا دے گا۔ جھنڈے کو عربی میں علم کہتے ہیں، علم سے پھر ایک لفظ نکلا ہے علامت، نشان۔ تو جھنڈا کیا ہوتا ہے؟ نشان۔ یہ پاکستان کا جھنڈا ہے، یہ فلاں جماعت کا، فلاں جماعت کا، فلاں جماعت کا، تو وہ نبی کا نشان ہوگا۔ یہ حضرت ابراہیم ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت یعقوب ہیں، حضرت یوسف ہیں۔ ہر نبی کو ایک جھنڈا دیا، نبی کے ماننے والے اس جھنڈے کے نیچے آئے۔ آپ سب کو نبی پاک سے محبت ہے، زور سے کہو یار، سب کو محبت، اور ساری کائنات سے بڑھ کے۔ پھر محبوب کی عظمت بیان ہو تو توحید کے بیان پہ تو آپ سبحان اللہ بڑی کرتے ہیں، یہ اس سے بھی گونج زیادہ آنی چاہیے کہ میرے نبی کا تذکرہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہر نبی کی امت اس کے جھنڈے کے نیچے، اور جو جھنڈا اللہ مجھے دے گا وہ اتنا اونچا، وسیع اور عریض جھنڈا ہوگا کہ حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبی، اور حضرت عیسیٰ سے لے کے مجھ تک، اور مجھ سے لے کے قیامت کی صبح تک ساری کائنات کے لوگ میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ اس دن پتہ چلے گا کہ محمد سب سے اعلیٰ ہے صلی اللہ۔ اس دن پتہ ساری خلقت کو چلے گا کہ کائنات کا افضل ترین شخص ہے تو محمد عربی ہے، لیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن سب سے پہلے میں نے شفاعت کے لیے لب کھولنی ہے، اور سب سے پہلے میری شفاعت مانی جانی ہے۔ ولا فخرا،
اللہ اکبر. مقام دیکھو. میرا نبی کہتا ہے ولا فخرا، شفاعت بھی میں نے کرنی ہے، میری شفاعت مانی جانی ہے. آگے میرے نبی نے کہا سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں نے کھٹکھٹانا ہے. میں جنت کے دروازے پہ آیا، میں نے دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ میں نے کہا انا محمد الرسول اللہ. سناؤں پھر جنت کا جو دربان ہے، جو اس کے دروازے پہ کھڑا ہے، وہ جواب میں کیا کہے گا؟ اس کو میں ذرا ایک منٹ، اس کو ذرا میں آہستہ آواز میں سنانا چاہتا ہوں کہ لفظ جاندار ہونے چاہیے اور لوگ پھر اس پر سبحان اللہ کہیں، ورنہ تو لوگ جوش ویکھ کے بھی آگ چھڑ دیں. میں نے کہا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. تو دربان نے کہا مینوی اللہ انہی آکھیا سی، مینوی اللہ انہی آکھیا سی، مینوی اللہ انہی آکھیا سی. جداں تائیں میرا سونا نہ آوے نا، جنت دا دروازہ کھولنا ہی نہیں ہے. ولا فخرا، ولا فخرا. ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں جناب، یہاں کئی دریاؤں پر پل بنے نا، جھنگ بنا، یہ گروٹ کے قریب بنا، تو کئی مدت تک وہ پل کھولے نہیں گئے. کیوں؟ سیاسیوں میں اختلاف تھا بھئی افتتاح کس کرنا. ایک کہتا تھا میں نے کرنا ہے، دوسرا کہتا تھا میری تختی تے میری تختی، تو پل دا افتتاح کرنا ہوئے تو کدائی نہیں کھلوندا. میرا آقا تو جنت کا افتتاح کرنے چلا ہے، جنت کا افتتاح کرنے چلا ہے. اور میرا نبی کہتا ہے ولا فخرا، مجھے اس پر کوئی فخر بھی نہیں. اب آئی جی اس کے لیے میں نے ساری بات کی. آپ نے فرمایا جنت میں ایک مقام ہے، اس مقام کا نام ہے الوسیلہ. کیا نام ہے؟ ساری خلقت میں سے ایک بندے کو ملنا ہے، اس سے اعلیٰ کوئی مقام نہیں. مجھے رب کی رحمتوں سے امید ہے کہ وہ مجھے ملے گا. میری امت کے لوگوں، ہر آذان کے بعد تم اس مکان کے لیے اللہ سے میرے لیے دعا مانگا کرو. دیکھیں، میں بالکل پچھلے 2 جمعے آپ سے اپیل نہیں کی، بھئی سچی گل ہے، من اپیل کر دیں بھی شرم آندی. بھئی جس طرح گزارا ہو رہا ہے چلو کرو، کہ آپ کے حالات ایسے، لوگ پریشان ہیں. تاجر لوگ جو ہیں وہ اپنے سیلز مینوں پر، کوئی چھوٹی موٹی فیکٹریوں والے ہیں تو اپنے ملازموں پر انہیں خرچ کرنا پڑ رہا ہے. پھر برادری میں بھی غریب ہیں، محلے میں بھی، تو لوگ خرچ کر رہے ہیں. اللہ ان کا خرچ کرنا قبول کرے. خیال کرنا بھی چاہیے. میں بڑا پچھلے دنوں کل پرسوں اس عورت کا انٹرویو سن کے مجھ سے نہیں سنا گیا، جس کے شوہر نے خودکشی کی، کہ 5 دنوں سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا تھا. اور وہ باپ اپنی بیٹیوں کو کہ وہ پانی سے روزہ کھولتی ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے ارد گرد محلے میں، برادری میں ذرا نظر رکھا کریں. خاص کر کے سفید پوش لوگ جو ہیں، ہاتھ نہیں پھیلا سکتے ہیں، ان کو آپ دیں، زکوٰۃ میں سے دیں، صدقہ کریں، خیرات کریں. آپ خیال کیا کریں. دیکھیں یہ مسجدوں کا نظام، یہ بھی آخر آپ ہی کے تعاون سے چلتا ہے. تو ہماری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس وائرس سے نجات عطا فرمائے. وائرس سے تو میں دعا نہیں مانگتا، اللہ اس مصیبت سے نجات دے دے. پتہ نہیں کہ بلائیں، جو بھی بلا ہے اللہ اس سے کیا دے دے، نجات دے دے. ہمارے ہاں بڑا عجیب یعنی اس کو لے لیا گیا ہے
کہ 18 بلاک میں کل اعتکاف میں سارے بندوں کو اٹھا دیا، ایک بندہ بھی نہ بیٹھے۔ اب اتنی بڑی مسجد معاویہ، اگر اس میں ایک بندہ اعتکاف بیٹھ جائے تو کرونا پھیل جائے گا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا سرکاری دفاتر میں ایک کمرے کے اندر 4 ملازم اکٹھے نہیں بیٹھتے؟ دکان میں گاہک آ رہے ہیں، اہل تشیع کی مجلسیں ہو رہی ہیں، اب اتنی بڑی مسجد میں اگر 5 بندے بھی بیٹھ جائیں، ایک اس کونے میں، اس کونے میں، اس کونے میں، ایک جڑا ہے کرونا، یہ کوئی ایڈا سیانا بھئی اعتکافیاں نو لڑنا، اس اللہ نے بھیجا اس لیے اس کو اٹھا دیا گیا۔ میں انتظامیہ سے اپیل کروں گا کہ تھوڑا سا خیال کریں، یہ اعتکاف سنت ہے، میرے آقا بیٹھا کرتے تھے، ایک بندہ اگر نہ بیٹھے تو پورا محلہ کیا ہوتا ہے؟ گناہگار ہوتا ہے۔ تو آپ یہ جو کر رہے ہیں، کہیں آپ اللہ کی گرفت میں نہ آ جائیں۔ مجھے بڑا ڈر، خدا اللہ آپ کو محفوظ فرمائے۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، ساتھی ہیں، پاکستانی ہیں، ہمارے لیے کام کرتے ہیں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب آپ کہیں گے اعتکافی نکلو بھائی، ایک بندہ بھی نہ بیٹھے، تو کہیں آپ اللہ کی گرفت میں نہ آئیں۔ اللہ آپ کو محفوظ فرمائے، ہم تو آپ کے لیے دعا گو۔ تو میں نے آپ سے پتہ نہیں پہلے کہا یا نہیں، ہماری جو جھولی رمضان المبارک کی ہوتی تھی پچھلے سال، وہ 70,000، ایک جمعے پہ 80,000 ہوئی، ایک جمعے پہ 65,000 ہوئی، اور اب کے پہلے جمعے پہ 13,000 ہوئی اور دوسرے پہ 19,000۔ تو میں آپ سے یہ اپیل کروں گا، آپ کے حالات واقعی ایسے ہیں، تاجروں کے پاس بھی پیسے نہ آ رہے ہوں تو وہ خرچ نہیں کرتے، آئیں تو پھر وہ آگے خرچ کرتے، لیکن چلو جن کے پاس ہیں، جو صاحب ثروت لوگ ہیں، ملازم طبقہ، تنخواہ دار، میں ان سے اپیل کروں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ چلیں جلدی کریں جی، پھر پڑھنے جمعہ بھی پڑھنے، زیادہ سے زیادہ تعاون کریں گے صاحب احباب۔ مدارس ہمارے جو ہیں وہ بھی بڑے قسم پرسی کا شکار ہیں۔ ہمارا جامعہ ضیاء العلوم، پتہ نہیں مدارس کھلتے ہیں یا نہیں کھلتے، تعلیمی ادارے کھلتے ہیں یا نہیں کھلتے، یہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن جو ہمارا عملہ ہے اس کو ہم نے تنخواہ نہیں دینی۔ اب انہیں جواب دے دینا، باورچیوں کو جواب دے دینا، چوکیدار کو جواب دے دینا، بھئی چلو چھٹی کرو، جنا کھلیں گے تو ویکھیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شرافت کے خلاف، یہ اچھی بات۔ وہ ہمارے ملازم ہیں، ہمارے پاس کام کرتے ہیں، پڑھانے والے لوگ ہیں، باورچی ہیں، بجلی کے بل وغیرہ ساری چیزیں، 5 لاکھ روپیہ عملے کی تنخواہیں ہیں۔ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ کتنی؟ وہ چاہے مدرسہ کھلے یا نہ کھلے، وہ تنخواہیں ہم نے دینی ہیں۔ لہذا ہمارا بندہ باہر بیٹھا ہے، میں اپنے مواعظ ساتھیوں سے کہوں گا جو ہمارے مقتدی ہیں کہ پہلے اگر وہ زکوٰۃ کچھ ادھر ادھر بھی دے دیا کرتے تھے تو اس دفعہ وہ ساری زکوٰۃ فطرانہ جامعہ ضیاء العلوم کے لیے وہ جمع کریں۔ سامنے ہر وقت ہمارا بندہ موجود ہوتا ہے، آپ کسی ٹائم بھی آ کر اپنی زکوٰۃ یہاں جمع کروا سکتے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ہر آذان کے بعد میری امت کے لوگوں میرے لیے دعا مانگا کرو کہ اللہ وہ مقام مجھے دے دے۔ اب کیا مانگتے ہیں ہم دعا؟ جن جن کو یاد ہے ذرا پڑھو۔ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ۔ آ گیا وسیلے کا لفظ، کیا میں دے، آتے کا معنی کیا ہے؟ دے، عطا کر محمد عربی کو الوسیلہ، وہ مقام جس کا نام کیا ہے؟ آتے محمد الوسیلہ، وہ میرے نبی کو دے۔ آپ نے فرمایا میرے لیے دعا مانگا کرو۔ سمجھے آپ کہ نہیں سمجھے؟
امتی دعا مانگ رہا ہے کس کے لیے؟ جی جی، کبھی بڑے دعا مانگے چھوٹوں کے لیے، اور کبھی بڑے چھوٹوں کو بھی کہیں کہ میرے لیے کیا کرو۔ ہاں، مرید پیروں کو کہیں، اور کبھی کبھی پیر صاحب مریدوں کو بھی کہیں، مقتدی امام کو کہیں، اور کبھی کبھی امام مقتدیوں کو بھی کہے بھئی میرے لیے دعا کرو۔ چھوٹے بڑوں کے لیے دعا مانگیں۔ بڑی آسان سی ایک بات کہہ دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا، اللہم۔ کون دعا مانگ رہا ہے؟ میں۔ کون دعا مانگ رہا ہے؟ آپ۔ اللہم، اے اللہ صلی علی محمد، رحمت بھیج کس پر؟ یہ میں نے دعا مانگی، آپ نے دعا مانگی، تو چھوٹے بڑوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اور بڑے جو ہیں وہ چھوٹوں کے لیے دعا۔ فرمایا میرے لیے دعا مانگا کرو ہر آذان کے بعد کہ اللہ وہ مقام جس کا نام الوسیلہ ہے وہ مجھے دے دے، میری قسمت میں کر دے۔ اگلی بات سنو، پھر نبی پاک کی عظمت اور محبت ہر ایک کے دل میں، تو یہاں سے سن کے یہاں سے اظہار کرو۔ میرے آقا نے فرمایا جس میرے امتی نے آذان کے بعد میرے لیے یہ دعا مانگی، اس کی شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہو گیا ہے، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اس مقام کو الوسیلہ کیوں کہتے ہیں؟ ساری چیز اس لیے بیان کی تھی، یہ ساری چیز بیان اس لیے کی ہے۔ اس مقام کا نام کیا ہے؟ الوسیلہ۔ جو جنت میں کس کو ملے گا؟ میرے آقا کو۔ اس کو الوسیلہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا نام الوسیلہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے عرش کے قریب ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اس کے نیچے مقام ہے الوسیلہ، جس میں میرے محمد عربی کا ٹھکانہ ہوگا صلی اللہ ہو۔ الوسیلہ کا معنی کیا ہوا؟ نزدیک۔ یہ میں نے دلیل سے ثابت کر دیا ہے۔ اس مقام کو الوسیلہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ اللہ کے عرش کے کیا ہے؟ قریب ہے۔ کسی حدیث میں وسیلے کا کوئی ذکر نہیں، ڈائریکٹ مانگنے کا ذکر ہے۔ ربنا آتنا، اللہم، کوئی صدقہ کوئی طفیل نہیں۔ اٹھاؤ فقہ حنفی کی کتابیں، مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، سارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، دیوبندیوں کے مدرسے، بریلویوں کے مدرسے، نصاب دونوں کا ایک ہے، فقہ حنفی۔ اس میں قدوری اٹھاؤ، کنز الدقائق اٹھاؤ، شرح وقایہ اٹھاؤ، ہدایہ اٹھاؤ، بحر الرائق اٹھاؤ، قاضی خان اٹھاؤ، کوئی سی فقہ کی کتاب اٹھاؤ، ہدایہ اٹھاؤ، ہمارے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ میں ممبر پہ ہوں، کوئی کچی بات نہیں کروں گا کہ کل کوئی بندہ میرے منہ پہ آ کے مارے کہ تو نے یہ بات کہی تھی، اس کی دلیل دے، یا تو نے الزام لگایا ہے۔ فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، امام اعظم امام ابو حنیفہ کے نزدیک اپنی دعا میں بے حق کے نبیک، بے حق کے اولیائک، اللہ تجھے میرے نبی کا حق ہے، جو تجھ پر حق ہے
اس کا واسطہ ہے، جو ولیوں کا حق ہے اس پر اس کا واسطہ ہے۔ اپنی دعا میں بے حق نبیک بے حق اولیائک کہنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام ہے، حرام۔ کون سی کتابوں نے لکھا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ قرآن خاموش ہے، حدیث، قرآن اس کی تائید نہیں کرتا، حدیث تائید نہیں کرتی، فقہ حنفی بھی اس کی تائید ہو، فقہ حنفی نے رد کیا، کوئی حق نہیں ہے اللہ پر کسی کا کہ جس کا واسطہ دے کے دعا مانگی جائے۔ اب ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی، قرآن میں دلیل کوئی نہیں، حدیث میں ثبوت کوئی نہیں، فقہ حنفی اس کو رد کرتی ہے، اس کے باوجود ہمارے علماء اور ہمارے خطباء اور ہمارے ائمہ لوگوں کو تلقین کرتی ہیں بھئی جب دعا مانگنی ہو تے فلانے دے صدقے نال تے فلانے دے طفیل اور فلانے کے فلاں کا واسطہ ہے، فلاں کا صدقہ ہے، حسنین کا صدقہ ہے اور فلاں کا صدقہ ہے۔ بس آخر میں ایک بات کہہ کے ختم کر دیتا ہوں، لیکن آپ نے میری بات غور سے سن۔ سرگودا کا ایک آدمی ہو، بڑا سخی مشہور ہو، سخی، بڑا سخی ہے، کسی کو خالی نہیں لوٹاتا۔ مجھے کام پڑ گیا، میں گیا، میں نے اس سے کوئی سوال کیا، کوئی چیز مانگی، اس نے مجھے نہیں دی، انکار کر دیا۔ چیز ضروری تھی میرے لیے، میں باہر نکلا، میں نے دوستوں سے مشورہ کیا کہ چیز لینی ہے، اسی کے پاس ہے، مجھے نہیں دیتا، تو مجھے دوستوں نے کہا اس دا فلانا بیلی ہے نا، اس کا دوست ہے، پیارا ہے، اس دی نہیں موڑ دا۔ میرے لفظوں پہ غور کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ کوئی سمجھ آ رہے ہیں کہ کوئی نہیں آ رہے؟ میں کہاں اشارہ کر رہا ہوں؟ تیری نہیں سنی، اس فلانے دوست دی نہیں موڑدا، اس کی مانتا ہے۔ میں اس کے پاس چلا گیا، میں نے اس سے کہا یار تیرا دوست ہے، فلاں چیز ہے لینی ہے، دیتا نہیں۔ اس نے ٹیلی فون کیا، خود آیا کہ دے دے، اس سخی نے وہ چیز مجھے دے دی۔ سخی دے پلے کی رہ گیا؟ ایک منٹ کے لیے ذرا تصور کرو، سخی کے پلے کیا رہ گیا؟ اس کو کون سخی کہے؟ رب ویسے نہیں دیتا، میں مانگتا ہوں تو نہیں دیتا۔ میں نے کہا حسنین کریمین دا واسطہ ہی ہن دینا کہ نہیں دینا؟ اس آکھا پھر ہون تے دینا پینا۔ رب کے پلے کیا رہے؟ کیسا رحمان ہے، کیسا رحیم ہے، پرایوں کی نہیں مانتا، دوستوں کی مانتا ہے، کیسا رحمان ہے۔ اے لوگو، اللہ رحمان تب بنے گا جب دوستوں سے پہلے دشمنوں کی سنے گا، پھر رحمان بنے گا۔ نیکوں سے پہلے گناہگاروں کی سنے گا۔ ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے، بس اشارہ کرنے لگا ہوں، لوگ خود سمجھ جائیں گے، اشارہ کرنے لگا ہوں۔ میرے رب نے کہا آدم کو سجدہ کر، کون تھا؟ اس نے کہا میں نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ میری مرضی میں نہیں کرتا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، نہیں کرتا۔ رب نے کہا میری جنت سے نکل، اور سچا سنبھال اپنی جنت، میں جاندہ پہ سچی سچی گل کرو۔ اتنا بڑا اللہ کا دشمن آج تک کوئی ہوا؟ آپ اگر دکاندار ہیں، تاجر ہیں، کوئی فیکٹری کے مالک ہیں، تہاڈا ملازم تہاڈے نال انج گل کرے، برداشت کرتے ہو؟ سیلز مین گل کرے سجدہ کر، اور کیا میں نہیں کرنا؟ کھڑا ہے کس کے سامنے؟ خلاق عالم،
لفظ کن سے ہر چیز بنانے والا، کیوں نہیں کرنا؟ میری مرضی میں نہیں کرنا، نکل میری جنت سے۔ اس نے کہا سنبھال اپنی جنت، نہیں کرنا میں نے سجدہ۔ پتہ نہیں کیا خیال آیا، ابھی رب غصے میں ہے، غضب میں ہے، واپس مڑ کے کہتا ہے مولا میری ایک دعا ہے۔ اللہ نے فرمایا بول، تیرے ہاتھوں کو بھی خالی واپس کرتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہو رہی۔ شیطان کی نہیں سنی، مانی، تمہاری نہیں سنتا۔ کیوں؟ تم پلیت ہو، تم گناہگار ہو۔ وہ رحمان تب بنے گا جب دوستوں سے پہلے دشمنوں کی سنیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیں جی اذان۔